27 رجب کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ پیش آیا۔ یہ صرف آسمانوں کا سفر نہیں تھا، بلکہ وہ خاص رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلایا۔ اس واقعے کے پیچھے بہت سی حقیقتیں اور راز چھپے ہوئے ہیں، جن کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں ہم کریں گے۔ رات کا وقت تھا، مکہ مکرمہ پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ام ہانیہ رضی اللہ عنہا میں آرام فرما رہے تھے۔ فضا میں سکون تھا کہ اچانک نور سے بھرے ہوئے فرشتے تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ نرمی اور وقار کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا گیا اور اپنے ساتھ لے جایا گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے مسجد حرام لایا گیا، جہاں کعبۃ اللہ کی پرنور فضا تھی۔ وہی ایک عظیم واقعہ پیش آیا۔ سونے کا ایک تشت لایا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کو کھولا گیا، دل نکالا گیا اور اسے ابی زمزم سے دھویا گیا۔ پھر اس دل کو حکمت، ایمان اور نور سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد دل کو دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا گیا اور سینہ مبارک پہلے جیسا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سفید رنگ کا جانور لے کر آئے۔ وہ جانور خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ اس کا نام بوراق تھا۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ رہے۔ پھر بیت المقدس کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ یہ ایک غیر معمولی اور نورانی سفر تھا۔ راستے میں مختلف مقامات آئے۔ جب ایک خاص مقام پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکنے کا کہا اور اترنے کا اشارہ کیا۔ وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ طیبہ یعنی مدینہ پاک کی جگہ ہے اور یہی وہ شہر ہے جہاں ہجرت ہونا مقدر ہے۔ پھر بوراق پر دوبارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کی گئی اور سفر آگے بڑھا۔ کچھ دیر بعد ایک اور مقام آیا۔ وہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکنے کو کہا اور وہاں اتر کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد بتایا گیا کہ یہ طور سینا ہے، وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار ہو کر سفر جاری رکھا گیا۔ ایک اور مقام پر اتر کر نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا معلوم ہے یہ کون سی جگہ تھی؟ پھر بتایا گیا کہ یہ بیت اللحم ہے، وہ مقام جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اس کے بعد سفر دوبارہ شروع ہوا۔ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آگے تشریف لے چلیے۔ چنانچہ بغیر رکے آگے بڑھ گئے۔ پھر راستے میں کسی نے آواز دی اور کہا، اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ آگے تشریف لے چلے۔ چنانچہ اس آواز پر بھی توجہ نہ دی گئی اور سفر جاری رہا۔ پھر ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا۔ انہوں نے ادب کے ساتھ سلام عرض کیا اور کہا، السلام علیکم یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ بیت المقدس میں انبیاء کی امامت۔ آخرکار بیت المقدس پہنچ گئے۔ باب یمانی سے داخل ہوا گیا۔ مسجد قریب پہنچ کر براق کو باندھا گیا۔ اس حلقے میں باندھا گیا جہاں پہلے انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے اور یہی براق کا سفر ختم ہوا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب تھی اور تیسرے میں پانی تھا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اختیار فرمایا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے فطرت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اگر شراب کو اختیار کیا جاتا تو امت گمراہی میں پڑ جاتی۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سب باتوں کی حقیقت واضح فرما دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا گیا کہ راستے کے کنارے جو بوڑھی عورت نظر آئی تھی وہ دنیا تھی، اس کی عمر بھی اب اتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنی اس بوڑھی عورت کی تھی۔ جو آواز دے کر اپنی طرف بلانے کی کوشش کر رہی تھی وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، جو چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائے، اور جن لوگوں نے سلام عرض کیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد مسجد اقصی میں داخل ہوا، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام پہلے سے جمع تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ مسجد اقصی میں یہ عظیم نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ ان سب کے بعد امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنایا، ان کی امت کو بہترین امت بنایا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سب پر فضیلت عطا کی گئی۔ آسمانوں کا سفر اور جنت اور دوزخ کے مناظر۔ مسجد اقصی کے بعد آسمانوں کی سفر کا آغاز ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے۔ اسی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نہریں دیکھی جن کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ پھر جہنم کی سخت عذاب کے مناظر دیکھے جہاں لوگ اپنے گناہوں، جھوٹ، ظلم، سود، خیانت کی سزا پا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹے تھے۔ سدرۃ المنتہا اور قرب الہی آسمانوں کے بعد سفر سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ یہ ایک نورانی درخت ہے، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور عرض کیا، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے جاؤں تو میں جل جاؤں گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کیا اور قرب خاص کی اس منزل تک پہنچنے جسے قرآن نے قاب قوسین اور ادنیٰ کہا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا اور امت پر 50 نمازیں فرض کیے۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے اور تعداد کم کرواتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی مگر ثواب 50 کے برابر ہی رکھا گیا۔ واپسی اور مکہ میں تذکرہ۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے۔ جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا تو ابو جہل اور دیگر مشرکین نے مذاق اڑایا اور حیرت کا اظہار کیا، لیکن جب مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے فوراً فرمایا، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے، اسی تصدیق کی وجہ سے اللہ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔